اور IMF معاہدہ بنیادی شرائط کے لیے قانون سازی دشوار ہو گئی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے قانون سازی سر فہرست قرار دی گئی ہے۔ اپوزیشن وفاق اور صوبوں میں تعاون کرنے سے گریزاں ہے۔ IMF نے نیپرا ایکٹ میں ترمیم کے لیے جون 2020 کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ IMF معاہدہ بنیادی شرائط کے لیے قانون سازی دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ بات کریں گے نمائندہ 92 نیوز اکرام ہوتی سے۔ اکرام ہوتی بتائے گا IMF کی جانب سے مزید کیا ہدایت کی گئی؟ جی IMF نے 3 شرائط رکھی ہیں بڑی۔ ایک یہ کہ اگر آپ بجلی کی قیمت جب بڑھاتے ہیں تو سہ ماہی بجلی کی قیمت بڑھانے سے پہلے آپ نے جو قانون سازی ہے وہ کرنی ہے تاکہ اس کو کور حاصل ہو، کوئی عدالت میں جا کر اس کو چیلنج نہ کر دے۔ اسٹیٹ بینک کے لیے بھی قانون بنانا ہے کہ وہ کنٹرول کس طرح کرے گا ڈالر کو، اور وہ کنٹرول کس طرح کرے گا قرضوں پہ شرح سود کو، اس کے لیے بھی قانون سازی ہونی ہے تاکہ کوئی چیلنج نہ کر دے۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جتنی بھی قانون سازی آئندہ کرے گا منی لانڈرنگ اور کرپشن کو روکنے کے لیے، اس میں جو یہ تینوں قسم کے قوانین ہیں ان کے لیے اپوزیشن اور حکومت کا تعاون ضروری ہے۔ اپوزیشن کو جو پنجاب اسمبلی میں اور سینٹ میں اتنی بڑی تعداد ان کی ہے کہ وہ کسی بھی قانون سازی کو روک سکتے ہیں۔ 4 دن پہلے جو IMF کی کنٹری ڈائریکٹر ہے اس نے باقاعدہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبوں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بہت زیادہ خلا ہے، اس خلا کو پر کرنا پڑے گا، ورنہ جو ٹارگیٹس ہیں IMF نے جو قرضہ دے رکھا ہے اس کے لیے جو قسطیں ریلیز ہونی ہے قرضے کی اس میں خلل پڑے گا۔ اس کام کے لیے اکتوبر نومبر یہ جو گزر گئے ہیں یہ ڈیڈ لائن تھی کہ اس میں قانون کے ڈرافٹ بن جائیں گے، لیکن اب معلوم ہو رہا ہے کہ مارچ تک بھی بننا مشکل ہے، اور کہا ہے کہ جون کے بجٹ سے پہلے قانون سازی ساری ہو جانی چاہیے، ورنہ منی لانڈرنگ نہیں رکے گی، بجلی کے بڑھانے کے لیے قانون نہیں ہوگا، اسٹیٹ بینک کو چلانے کا قانون نہیں ہوگا، اور IMF کو اس سے بہت زیادہ دشواری ہوگی۔ صحیح، بہت شکریہ اکرام ہوتی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔